قرآن میں میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے، ہدایت بھی وہ دے گا، رزق بھی وہ دے گا۔ اگر ہم میں سے کس کس کے پاس آ کر اس نے ہمیں نماز پڑھنا سکھائی، کس کس کے پاس آ کر اس نے ہمیں روزہ رکھنا سکھایا، ہم میں سے کون ہے جسے آ کر اس نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولا کرو، سچ بولا کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہدایت میں دوں گا، تو کس کے پاس آ کر اس نے ہدایت دی ہے؟ وہ جو ہادی مطلق ہے، اس نے ہدایت کا نظام بنایا ہے۔ جیسے جیسے ہدایت لینے والا معیاری ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے اللہ کی طرف سے ہدایت دینے والا بھی بلندتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو حضرت آدم پر اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، تو مسئلہ حضرت آدم کا تھا یا نہیں یہ بحث علیحدہ ہے، مسئلہ آدم کے زمانے والوں کا تھا۔ وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے جیسے شعور بشر بہتر ہوتا چلا گیا، اللہ نے ایک صفحے کیا کتاب، 2 صفحوں کا کتابچہ، صحف موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ، بہت ساری آسمانی کتابیں اس نے نازل کی، مگر ہر ایک کا معیار اس کے زمانے کے لوگوں کے مطابق تھا۔ جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا گیا، اللہ نے کتابوں کی سنگینی بڑھانا شروع کر دی۔ جو انجیل کی سنگینی تھی وہ زبور کی نہیں تھی، جو انجیل کی سنگینی تھی وہ تورات کی نہیں تھی، مگر جو قرآن کی سنگینی ہے وہ انجیل کی بھی نہیں تھی۔ قرآن کی سنگینی اب اور گہری ہو گئی۔ بہت سامنے کی بات ہے، پہلی کلاس کے بچے کو پڑھانا اور میٹرک کی کلاس کے بچے کو پڑھانا جیسا فرق ہے، ایسے ہی انجیل اور قرآن میں فرق ہے۔ وہ بشر ایک مرتبہ معیاری ہوتا چلا گیا، اس کی سمجھ اونچی ہوتی چلی گئی، لہذا اللہ نے کتابیں بھی سنگین بھیجنا شروع کر دی، اور جہاں کتابیں سنگین ہو وہاں پڑھانے والا اس سے زیادہ سنگین ہونا چاہیے۔ اگر تھکے میں نہیں ہے تو ایک جملہ کہو، الف سے انار اور بے سے بکری والی کتاب کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے، قرآن پڑھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن کتاب ہے، اس کا ایک معلم چاہیے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اللہ نے ہدایت کا نظام بہتر کیا، منظم کیا، لوگوں کے شعور کے مطابق پڑھایا۔ مگر میں اس جملے کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ہم میں سے کسی کے پاس اللہ نے آ کر ہمیں اچھی باتوں کی تعلیم اللہ نے نہیں دی ہے۔ اللہ نے جبریل سے کہا میرے نبی تک پہنچا دو، سرکار نے جبریل سے لیا، وہ بھی اس لیے کہ جبریل کا کام ہی یہ تھا، جو جس کا کام ہو اسے کرنا چاہیے، اگرچہ جو کام نہیں کر رہا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے آتا نہیں ہے۔ جو کام نہیں کر رہا وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کا یہ کام نہیں ہے۔ جبریل کا کام پیغام پہنچانا تھا، نبی کو پڑھانا نہیں تھا۔ اگر جبریل امین پڑھانے والے معلم تھے تو جبریل بتائے نا کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، جبریل بتائیں الف لام را کا مطلب کیا ہے۔ جبریل اگر پڑھانے والے تھے تو جبریل وہاں کیوں رک گئے کہ جہاں پڑھنے والا جا رہا تھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو جبریل سے معراج پر سرکار پوچھ رہے ہیں کہ جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے، جبریل وہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سرکار اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے معراج پر جبریل سے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا کام تھا بتانا، ان کی ذمہ داری تھی کہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نبی مکرم ہادیان برحق میں اللہ کے نظام ہدایت میں سب سے بڑے معلم کو کہا جاتا ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم سب سے آخر میں آیا ہے۔ اللہ کا نظام بھی تو اللہ کا ہے، جسے بنایا پہلے تھا اسے بھیج بعد میں رہا ہے۔ اس لیے کہ جسے پہلے بنایا تھا اس کا پہلے بننا دلیل ہے کہ وہ مطلوب پروردگار ہے۔ سورج کی قندیلیں بھی لگا دی، زمین والوں کو زندگی دینے کے لیے دریاؤں کی روانی بھی ڈال دی، اس زمین پر بسنے والوں کے لیے ہواؤں کا نظام بھی بنا دیا، پھر اس زمین کو رونق دینے کے لیے پھول پودے درختوں کا نظام بھی بنا دیا، پھر اس زمین کے اوپر رونق بڑھانے کے لیے چہچہاتے ہوئے پرندے بھی بنا دیے۔ اب یہ سب کچھ بنتا چلا جا رہا ہے تاکہ میرا محمد آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مطلوب ہے، مطلوب بغیر انتظام کے نہیں آئے گا۔
اگرچہ ایک اعتبار سے میری بات یہاں مکمل ہو جاتی ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک صفحہ اور پلٹ لوں۔ مطلوب یکم عام الفیل کو دنیا میں آیا جی، اور 63 برس کی زندگی گزار کے چلا گیا۔ آج سرکار کا مزار مدینہ منورہ میں مرجع خلائق ہے، سرکار کی رحلت ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ بنایا وہ تو چلا گیا۔ مجلس جب ختم ہوگی تو مائک والے اپنا مائک اٹھا کے لے جائے گا، روشنیاں بجھا دی جائیں گی، پنکھے بند کر دیے جائیں گے، فرش بھی لپیٹ دیا جائے گا، اس لیے کہ مجلس ہو گئی۔ جب نبی آئے اور چلے گئے تو پھر آسمان کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہیں پھٹی، یہ چاند سورج کی قندیلیں گل کیوں نہیں ہوئیں، یہ دریاؤں کی روانی خشک کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو ماننا پڑے گا آنے والا گیا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں، میں عرض کرتا ہوں بابا ذرا۔ ماننا پڑے گا آنے والا گیا نہیں ہے۔ ہم نبی کی رحلت کے بھی قائل ہیں، ہم نبی کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ یعنی یہ مجمع جو بیٹھا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے سنی شیعہ، ہم نبی کے واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں کہ واقعہ گزرا، سرکار کی رحلت ہوئی، نبی کو قبر کے حوالے مولا علی نے کیا۔ ہم واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں اور ہم حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں۔ ہم ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ حیات مصطفیٰ کے ایسے قائل ہیں کہ قرآن نے پکار کے کہا تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساجدوں میں بار بار پلٹایا ہے، ہم آپ کو پلٹائیں گے، پلٹایا ہے اور پلٹائیں گے۔ تقلبک فی الساجدین، جی فعل مضارع، ہم آپ کو پلٹا رہے ہیں اور پلٹاتے رہیں گے، ہم آپ کو ساجدوں کی شکل میں لاتے رہیں گے۔ وہ جو آپ کی جگہ ایک اور ساجد آئے گا اس کا نام علی ہے، اور آپ کی جگہ ایک اور ساجد جو آئے گا اس کا نام حسن ہے، پھر آپ کی جگہ ایک اور ساجد جو آئے گا اس کا نام حسین ہے۔ پھر ہم یہ ساجدوں میں پلٹاتے ہم آپ کو حسن عسکری کی شکل میں لے کر آئیں گے۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں گے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی ہے مصور نے، الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ حقیقت میں یہ سب ایک ہیں، جلوے ان کے مختلف ہیں جی۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب ہم آپ کو ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے، ہم آپ کو ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے۔ جو ہمارے اس عقیدہ امامت کو اور ائمہ اہل بیت کی عصمت کے بارے میں کسی تردد کا شکار ہے، وہ مجھے اس آیت کا جواب دیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اور علی میں سوائے نبوت کے کوئی فرق نہیں تھا، جیسے وہ معصوم تھے ایسے یہ معصوم ہے۔ امام سجاد میں اور نبی مکرم میں نبوت کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی کہہ دیجئے وہ بھی نبی ہیں، آپ نبوت کی خاتمیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم نبوت کی خاتمیت کے قائل ہیں، ہم سرکار کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، ہم سرکار کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، ہم سرکار کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، مگر علی اگر نبوت کے زمانے میں ہوتے تو ایسے ہی نبی ہوا کرتے۔ ماضی میں اگر چلے جائیں، اگر مولا کائنات حضرت ابراہیم کے زمانے میں آ گئے ہوتے، اگر مولا کائنات کو حضرت عیسیٰ کے دور میں اللہ لے آیا ہوتا، سرکار سے پہلے لے آیا ہوتا، تو نبی ایسے ہی ہوتے ہیں جی۔ اور پھر نبوت کا باب تو بڑا حسین اور بڑا روشن ہے۔ اگر ہمارے دوستوں کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس قرآن کی آیت کو کیسے سمجھائیں گے، اور پھر وہ حدیث سرکار کی کیسے سمجھائیں گے جو حدیث تشبیہ ہے۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے کہ ان کا علم کیسا تھا، وَإِلَى نُوحَ فِي هَيْبَتِهِ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ نوح کو ان کی ہیبت میں دیکھے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَتِهِ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلعت دیکھے کہ ابراہیم کی خلعت کیسی تھی، وَإِلَى عِيسَىٰ فِي عِبَادَتِهِ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ دیکھے کہ عیسیٰ کی عبادت کیسے تھی۔ بعض روایتوں میں اور بڑھ کر بھی ہے وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دیکھے کہ یوسف کا جمال کیسا تھا، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ اکیلے علی کو دیکھ لے، سارے نبیوں کو دیکھنے کا ثواب مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت ہر زمانے میں امام معصوم کے ہاتھ ہے۔ بہت ہم پر کرم ہے یہ جس شوق ذوق سے مجالس میں شرکت ہے، جس احساس اور توجہ سے مجالس میں حاضری ہے، یہ اس گھرانے کی تعظیم اور تکریم کا اظہار ہے۔ اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی بدن پالنے کا انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اللہ نے ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی ذہن کی تربیت کا انتظام بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ دونوں کام جن کے ذریعے سے وہ کروا رہا ہے۔ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، اس کا جواب نہیں دیا میں نے کہ کون ہے کوئی کھڑا ہو کے بتائے گا کہیں پر بھی کہ اللہ نے آ کر مجھے نماز پڑھنا سکھائی، اللہ نے مجھے روزہ رکھنا سکھایا، اللہ نے آ کے مجھے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا؟ مولانا ہاں اللہ نے کہا ہے، مجھے کہا کہاں کہا ہے؟ قرآن میں کہا ہے۔ قرآن تم پہ نازل ہوا ہے، قرآن ہم بھی تو یہی کہنے جا رہے ہیں، تم نے جلدی کہلوا دیا۔ قرآن جس پر نازل ہوا ہے ہم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ قرآن ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ وہ چاہتے تو کہہ دیتے میرا قول ہے، انہوں نے اپنا قول اپنا کہا، اللہ کا قول اللہ کا کہا۔ جو اللہ کا تھا وہ اللہ کا کہا۔ انہوں نے تو اتنی احتیاط رکھی کہ اللہ نے کہا قل، تو انہوں نے بھی کہہ دیا قل، جبکہ اللہ قل تو ان سے کہہ رہا تھا کہ کہہ دو۔ انہوں نے کاف اور لام بھی کم نہیں کیا اللہ کے کلام میں۔ جو دو حرفی لفظ، اس سے چھوٹا لفظ ہی نہیں ہوتا، دو حرفوں سے چھوٹا لفظ نہیں ہوتا، جو سب سے چھوٹا لفظ بھی اللہ کے کلام سے کم نہ کرے، اس نبی نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ اللہ کے کہنے پر بتایا ہے۔ یعنی سرکار فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو جی۔ جو وہ کہتے جا رہے ہیں وہ ہم کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہدایت کا نظام۔ ہدایت عزیزان گرامی، کچھ تو راہ ہدایت میں اعمال مخصوص ہیں، موقوف ہیں، موقوت ہیں، وقتی ہیں۔ اس وقت ہم نماز فجر نہیں پڑھ سکتے، اس وقت ہم نماز ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ نماز ظہر شریعت میں واجب ہے، نماز فجر شریعت میں واجب ہے، مگر ابھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ وقتی نماز عبادت ہے، اس کا وقت معین ہے، طے شدہ وقت ہے۔ کچھ موقوف عبادتیں، وقف شدہ عبادتیں، یعنی فجر کی نماز ہم 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت وقف ہو گئی ہیں، 2 رکعت کی وقف شدہ نماز ہے۔ نماز میں بھی ہم جو پڑھنا ہے کیا حکم ہے وہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر نماز میں اللہ کا ذکر بھی زیادہ نہیں کر سکتے، جو اس نے کہہ دیا، اللہ نے جو کہہ دیا، نبی نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے۔ تو یہ موقوف عبادات اور موقوت عبادات، یہ تو ہوا ہمیں پابند رکھنے کے لیے، منظم رکھنے کے لیے کام۔ ہر کچھ دیر کے بعد شہر کو منظم کرنے کے لیے چاروں کے اوپر سرخ بتیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ شہر منظم رہے۔ ذرا بڑے شہروں سے یہ سرخ بتیاں ہٹا دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہڑبڑ مچتی ہے، پھر دیکھیے شہر میں کیا تماشا بچتا ہے۔ یہ شہر کو منظم کرنے کے لیے سرخ بتیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے ہماری زندگیوں کو منظم کرنے کے لیے کچھ بتیاں لگائی ہوئی ہیں، جس کو اوقات کہہ لیجئے، جسے وقف شدہ عبادتیں کہہ لیجئے۔ یہ نمازیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی میں نظم لانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی۔ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں بابا اللہ۔ یہ جو روزے ہیں، یہ جو حج ہے، یہ ساری عبادتیں ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم منظم ہوتے چلے جائیں۔ ایک تو ہدایت کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمیں کہیں کہیں سرخ بتیوں کا سامنا کرنا پڑے، کہاں ہم تیز بھاگ سکتے ہیں، کہاں ہمیں آہستہ چلنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ نے نظام منظم کرنے کے ایک ہدایت کا طریقہ، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، ایک ہدایت کی ضرورت ہمارے معاملات میں، اسے ہم کہتے ہیں عبادات۔ یہ جو میں نے چند مثالیں دی ہیں، عبادات ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، اور کچھ ہے معاملات، پڑوس کا پڑوس سے تعلق، دوست کا دوست سے تعلق، دوست کا دشمن سے تعلق، دشمن کا دشمن سے تعلق، گھر والوں سے کیسا ہو، ماتحتوں کے ساتھ کیسے ہو، ماں فوقوں کے ساتھ کیسے ہو، ظالموں کے ساتھ کیسے بات کریں، مظلوموں کی حمایت کیسے کریں۔ ایک لمبی لسٹ بنے گی معاملات کی۔ معاملات میں بھی اللہ نے، یہ بھی ہدایت کا ایک عنوان ہے، اس میں بھی اللہ نے جن ہادیوں کو قرار دیا ہے انہوں نے اپنا کام کیا ہے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ جب سرکار کی رحلت ہونے لگی تو جبریل 12 مہر شدہ دستاویز لے کر آئے، 12 لپٹی ہوئی، مہر لگی ہوئی یعنی سیل لگی ہوئی دستاویزات لے کر آئے، اور نبی سے کہا یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکام ہیں جو اللہ نے طے کیے ہیں، جو انہیں کرنا ہے وہ اللہ نے اس میں لکھ کر بھیج دیا ہے۔ سرکار نے وہ 12 دستاویزات مولا کائنات کے حوالے کی، اور ہر ایک امام کا اس پہ طے تھا کہ یہ کس کے بارے میں اللہ کا پیغام ہے۔ مولا نے جب اپنا کھولا تو اس میں علی کو کیا کیا کرنا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔
جب نبی مولا علی نے امام حسن کے حوالے کیا تو امام حسن نے اپنی تحریر کو کھولا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر یہی امام حسین نے، اور یہی پھر یہاں تک کہ امام عسکری نے، اور یہی امام زمانہ تک ہر امام نے اپنا اپنا حکم نامہ کھولا جس میں اللہ نے ان کے بارے میں لکھ دیا تھا۔ لہذا یہ بچہ سوال نہ کرے کہ امام نے زہر کیسے کھا لیا، جب تک زہر کو اثر نہیں کرنا تھا زہر نے اثر نہیں کیا، اور جب انہوں نے خود چاہا کہ زہر اثر کرے تو زہر اثر کر گیا۔ یہ زہر نہیں کھا رہے تھے، یہ مشیت کی پابندی کر رہے تھے، یہ مشیت کی پابندی کر رہے تھے۔ نقل صاحب نے بڑی حسین مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ آگے ریلوے کراسنگ پہ بم باندھا گیا ہے، 2000 مسافر ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے تو نہیں آپ؟ 2000 مسافر ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان 2000 میں سے کسی ایک کو پتا چل جائے کہ 10 کلومیٹر بعد ٹرین پھٹے گی، بم پھٹے گا اور ٹرین اڑے گی، تو یہ جانتا ہے کہ آگے 2000 لوگ مارے جائیں گے۔ اب اگر یہ بندہ خود کو گرا کر ٹرین رکوا دے اور تاخیر کروا دے کہ وہ ٹرین پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ جائے تو اس نے خودکشی کی یا جان بچائی؟ اس نے اپنی جان دے کے 2000 لوگوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ ائمہ اہل بیت کے سامنے جب زہر ہوتا تھا اور وہ اسے لے لیتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ زہر ہے، معلوم ہوتا تھا کہ اس میں زہر ہے، وہ اس لیے اس زہر کو لے لیتے تھے۔ نقل صاحب کا جملہ اب ہے جو جملہ انہوں نے کہا ہے، وہ فرماتے ہیں انہیں اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا، جب یہ دیکھتے ہیں کہ زندہ رہنے سے ہدایت ملے گی تو زندہ رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں شہادت سے ہدایت ملے گی تو شہادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں اہل بیت کی ذات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ ان کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے، یہ ہدایت دینے کے لیے آئے۔ اچھا، رزق والے مسئلے میں بھی بات روشن ہے، اللہ رازق ہے مگر کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ بہت روشن عقیدہ ہے۔ بِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اے اہل بیت سلام ہو تم پر، تمہاری وجہ سے اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ ہم سب اہل بیت کا کھاتے ہیں، اہل بیت کا مقام اہل بیت کا ہے، ہم تو حضرت ابو طالب کا کھاتے ہیں۔ آیت سنا دوں آپ کو، حضرت ابو طالب کی عظمت پر قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، مگر اور مجھے یقین ہے میں اگر حضرت ابو طالب کی عظمت پر کوئی بات کروں گا نا تو امام عسکری راضی ہوں گے، امام حسن عسکری خوش ہوں گے اس مجمع سے جب ان کے جد ابو طالب کا تذکرہ کیا جائے۔ عظمت حضرت ابو طالب قرآن میں بہت بیان ہوئی ہے، مگر یہ آیت جو سورہ انفال کی 74ویں آیت ہے، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ جو آپ سے کوئی کہے نا کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نظر نہیں آیا، تو انہیں یہ والی آیت سنا دیا کرے۔ پہلے تو جو آپ سے کلمے کی بات کرے اس کو آپ یہ جملہ کہا کریں کہ کسی اور کا کلمہ بھی تو دکھاؤ، کس نے نہیں پڑھا وہ بھی تو بتاؤ۔ آپ سے کوئی زیادہ بات کرے تو کہہ دیں کہ تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ جب تک ابو طالب کی اجازت نہیں ہوگی نبی اعلان نبوت بھی نہیں کریں گے، جب ابو طالب کہیں گے نبی اعلان نبوت کریں گے۔ قرآن حضرت ابو طالب کی عظمت پر حضرت ابو طالب کی کچھ صفات کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 74، والذین آواؤ، توجہ ہے، والذین آواؤ ونصروا، جن لوگوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں۔ کتنا کھل کے اللہ نے ابو طالب کے صدقے میں نبی کی خدمت کرنے والوں کو انعام دیا ہے۔ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی، لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے بخششیں ہیں اور انہی کے لیے رزق ہے۔ رزق اللہ ابو طالب کے لیے اتارتا ہے، ہمیں تصدق میں ملتا ہے، ہمیں ابو طالب کے صدقے میں ملتا ہے۔ جی، رزق کا بھی اللہ نے اپنے پاس جو رکھا ہے اس کا اس نے نظام بنایا ہے۔ آپ کی بلائی سماعتیں ہیں، بہت عرصے بعد میں گلستان سجاد میں حاضر ہوا ہوں، بہت عرصے بعد، تو ایک ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو حدیث میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام۔ کیا حسین فرمان مولا کا، فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد،
اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، اللہ طے کرتا ہے کس کو کیا ملنا ہے۔ ان اللہ یقسم ارزاق العباد، امام سجاد کا فرمان، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، اور ہمارے ہاتھوں سے جاری کرواتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے اللہ جاری کرواتا ہے۔ جی بِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اے اہل بیت آپ کی وجہ سے پانی برستا ہے۔ یہ بارش برستی اس لیے ہے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، اللہ رزق آپ کی وجہ سے برساتا ہے۔ اگر کسی بچے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے، جدید بچوں کو لاجک چاہیے ہوتی ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ لاجک سے بات ہو، دلیل سے بات ہو، عقلی بات ہو۔ بات زور دے کے کہنے سے بات نہیں بنتی، آرام سے بات کی جائے اور مضبوط بات کی جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے اب مولویوں کا گزارا ہوگا نہیں، اب بچے کہتے ہیں کیوں کیسے، تو ہاں یقیناً ان مولویوں کا شاید گزارا نہ ہو جنہیں کیوں اور کیسے کا جواب نہ آتا ہو، ورنہ اللہ کا تو نظام ہی یہ ہے کہ کیوں بھی کہو اور کیسے بھی بولو۔ یہ جو جوانوں میں جذبہ ہے نا کیوں اور کیسے کا، یہ اللہ ہی نے دیا ہے نا۔ خاص طور پہ 14-15 سال کا لڑکا اور 9-10 سال کی لڑکی، جب اس عمروں میں یہ بچے پہنچتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیوں کیسے، یہ کیوں یہ کیسے، اس کا ایک یلغار، ایک بھرمار، ایک طوفان ہوتا ہے۔ یہ کیوں اور کیسے کا جذبہ اللہ نے دیا ہے، تو پھر جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ اپنے دین کے لیے کیوں اور کیسے کی دلیل کیوں نہیں دے گا، جواب کیسے نہیں رکھے گا قرآن اور حدیث کے اندر۔ تو جس اللہ نے جذبہ دیا ہے اسی اللہ نے تسکین بھی رکھی ہے، اور تسکین کو قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے۔ جتنا میرا قرآن کا مطالعہ بڑھے گا اتنے میں جواب اچھے دے سکوں گا، جتنا میرا حدیث کا مطالعہ بڑھے گا اتنے میں اپنے بچوں کو جواب اچھا دے سکوں گا۔ سامنے کی مثال دے رہا ہوں، سامنے کی مثال، کسی کی وجہ سے کسی کو ملتا ہے، یہ ممکن ہے، معاشرے میں رائج کام ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور ایک آدھ دفعہ کی مثال نہیں ہے، کسی کی وجہ سے کسی کو ملتا ہے۔ کرکٹ کی ٹیم کتنے کھلاڑیوں پر ہوتی ہے؟ 11، اور 12واں کہاں ہوتا ہے؟ 12ویں کو رکھتے ہیں، ضرورت پڑنے پر بھیجیں گے۔ جی کھلاڑی 12 ہوتے ہیں، میدان میں 11 ہوتے ہیں، اور 12واں جب آئے گا جب کسی کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ جو 11، اب میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کرواتا ہے کام بھائی، اب وہ جو 11 کھلاڑی ہیں وزارت کھیل میں کتنے لوگ نوکری کر رہے ہیں، مرے سے مرے 1000 آدمی پورے ملک میں کام کر رہے ہوں گے، 1000 آدمیوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، سہولتیں مل رہی ہیں، پینشنیں مل رہی ہیں، 1000 آدمیوں کو وسائل مل رہے ہیں 11 کی وجہ سے، میں لفظ بہتر کروں 12 کی وجہ سے۔ اگر یہ 12 اپنا کام چھوڑ دیں، ایک ملک کے اندر 12 کا کام ہی ختم ہو جائے تو وزارت ختم کرنی پڑے گی نا۔ 12 کا کام کیا ختم ہوا کہ 1000 کی روزی بند ہو گئی۔ اس کائنات میں بھی اللہ نے کچھ اپنے کام کرنے والے بھیجے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے 1000 کو نہیں لاکھوں کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلسل اس کائنات میں اللہ کی طرف سے رزق ان کے ذریعے سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ یہ طے کرتے ہیں کہ کیسے رزق کو تقسیم کرنا ہے۔ بڑا حسین واقعہ ہے، میں پڑھ کر پڑھنا ہوں آپ کے سامنے۔ مولا کے ساتھ سلمان فارسی سفر میں ہے کہ ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں دور تک چیونٹیاں ہی چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں، شاید لاکھوں نہیں کروڑوں چیونٹیاں، پورا میدان چیونٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو سلمان نے کہا مولا ان کی تعداد کون جانے گا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں اور مادائیں کتنے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں کہ اللہ نے ان کی دل کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے اس کا بیان بہت ہی روشن ہے۔ عزیزو، وہ جو تقلبوں کا فی الساجدین، ہم نے آپ کو ساجدوں میں پلٹایا، بار بار آتے رہیں گے آپ، یہ بار بار آنے والوں میں ایک نام امام عسکری کا نام ہے۔ امام کے القاب میں 8 ربیع الاول اور سن 360 مجھے معاف کریں گے 260 سن 260 ہجری میں 255 میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے۔ پورے 5 سال کے بعد امام عسکری کی یعنی امام زمانہ کے والد کی شہادت ہوئی ہے۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری قمری، تقریباً کہہ لیجیے کہ تقریباً 1200 سال پہلے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 28 سال کی عمر ہے، کم سن ترین امام ہے امام عسکری، جنہیں غربت میں مارا گیا ہے، جن کی شہادت غربت میں ہوئی ہے، بے وطنی میں ہوئی ہے،
اپنے وطن مدینے سے دور ایسی جگہ دفنایا گیا ہے جہاں خاندان کے لوگ اس وقت میں نہیں تھے۔ زہر دے کے مارا ہے امام کو، تقریباً 7 دن تک بستر علالت پہ تھے، اور منتصر یا مستنصر باللہ عباسی کے کارندے امام کے گھر میں گھس گئے تھے، اور امام کے اس علالت کے ایام میں بھی آپ کے بستر کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا۔ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ امام کے گرد اس لیے بیٹھے ہوئے تھے، حکیموں اور طبیبوں کے نام پر لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا کہ اب فلاں طبیب کے ساتھ 5 سپاہی چل کر آ رہے ہیں، اب فلاں طبیب کے ساتھ 2 کارندے چل کر آ رہے ہیں، امام کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس کا شاید جو اہل تاریخ نے، تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے، یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اب ان کا وارث ان سے ملنے آئے گا، اب ان کا وارث جسے انہیں مارنا ہے، ان کا وارث یعنی امام زمانہ جب یہ اپنے بابا کے پاس آئیں گے تو یہیں سے ہم اس بچے کو مار دیں گے، اور ہمارے جو شیطنت کا دور ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا اور ہمارے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، یہ دیکھتے رہے کہ کب آتے ہیں۔ میرا محترم مجمع سے ایک سوال ہے کہ غربت دیکھیے ائمہ کی، بیٹا بابا کی تیمارداری بھی نہیں کر سکتا، بیٹا بابا کے پاس بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتا، البتہ انہیں کوئی بتائے کہ اللہ کا نظام اللہ کا ہے، ساری دنیا ایک طرف سازشیں کرے، لیکن جب اللہ اپنی حکمت کو کار فرما کرتا ہے تو پھر اللہ کا کام اللہ کا ہے۔ تسلی ہو گئی، امام کو غسل و کفن دیا گیا، اندر خواتین میں بھی کچھ لوگ بھیجے گئے، خواتین بھیجی گئی جو بتاتی رہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ جب امام کو غسل دینے کا خاص وقت آیا تو ایک مرتبہ سب کو باہر سے ایک آواز آتی ہے، اور یہ سب جو غسل دینے آئے تھے باہر چلے جاتے ہیں، اور جب یہ پلٹ کر واپس آتے ہیں تو غسل و کفن ہو چکا ہے، یعنی بغیر کسی غسل دینے والے کے نظر نہیں آ رہا انہیں کوئی، بغیر کسی غسل دینے والے کے، کفن پہنانے والے کے غسل بھی ہو چکا، کفن بھی دیا جا چکا۔ غربت سامنے نہیں آ سکتے امام، کیا تنہائی ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع امام کو پرسہ دینے آیا ہے تو پرسہ تو امام زمانہ کو دینا ہے۔ مولا آپ کے جد، آپ کے بابا امام عسکری کا ماتم ہے، شب شہادت ہے، اور کل آپ کے بابا کی شہادت کا دن ہے۔ یہ کیسی امامت ہے جو آپ کا جنازہ اٹھائیں گے اور امام بنیں گے، یعنی دن بھر روتے رہے، غم لیتے رہے، اور اب امامت کا پہلا دن آ رہا ہے تو بابا کے جنازے کے بعد آ رہا ہے۔ یہ امام سجاد کی کیفیت کہ جب ان سے پہلا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، ان کی امامت کا پہلا مسئلہ یہ تھا، زین العابدین بتاؤ چادریں چھن چکی ہیں، ہم بغیر چادر کے باہر چلے جائیں یا خیمے میں جل کے مر جائیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے آپ کو، سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ پہلا مسئلہ امامت کا امام سجاد بتا رہے ہیں، پھپھی اماں علیکم بالفرار، پھپھی اماں باہر جانا واجب ہے، آپ خیموں سے باہر چلی جائیے۔ امام زمانہ کی بھی کچھ یہی حالت ہے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، جعفر ابن علی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے کیے گئے، ہزاروں کی تعداد امام کے جنازے میں، حتیٰ خود مستنصر اور منتصر جنازے میں شامل ہے۔ یہاں انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہنے کا ارادہ کیا، وہاں سامنے دروازے سے ایک 5 سالہ بچہ باہر آیا اور کہا چچا پیچھے ہٹ گئے۔ جعفر بھی تیار ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جعفر 2 قدم پیچھے ہٹے، وہ 5 سالہ بچہ جسے دنیا 5 سالہ کہہ رہی ہے، وہ اس کائنات کا امام آخر ہے، وہ امام زمانہ، امام مہدی ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور اپنے بابا کے جنازے میں 5 تکبیریں کہہ کے نماز پڑھائی، اور یہاں جنازہ اٹھایا جانے لگا، وہاں وہ بچہ مجمع میں غائب ہو جاتا ہے۔ میں ماتم تو اس بات پہ کروں، جو غائب ہوا تو آج تک ہم اس کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ بلائیے آج کی اس مجلس میں امام زمانہ کو اپنے بلند گریے کی صورت میں، جب آپ بلند آواز سے روئیں گے تو روتے ہوئے امام زمانہ کو دعوت دیجئے، مولا اپنے بابا کی مجلس شہادت میں آ جائیے، مولا ہم آپ کے بابا عسکری کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ امام زمانہ اس کے بعد پردہ غیبت میں چلے گئے، اور آج تک ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ مجلس سے سبب بنے گی کہ امام آئیں گے تو مضبوط انداز سے امامت کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ عزادارو، جنازہ اٹھایا گیا، سامرہ میں جہاں آج مزار ہے وہاں دفنا دیا گیا۔
ہزاروں کی تعداد میں امام کے جنازے میں لوگ تھے۔ میں ابھی رستے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ یہ پہلا جنازہ ہے، اہل بیت کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جس کو کاندھا دینے کے لیے جمع غفیر تھا، ورنہ اس گھر کے جنازوں کا تو حال یہ ہے کہ مولا علی کا جنازہ 2 لوگوں نے اٹھایا، جناب زہرا کا جنازہ 6 لوگوں نے اٹھایا، امام حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے، امام حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ امام عسکری کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، جنازہ غسل و کفن کے بعد دفنا دیا گیا۔ امام زمانہ اسی مجمع میں تھے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ امام رو رہے ہوں گے۔ بابا آپ کے جنازے میں اتنی شرکت ہے، سلام ہو میرے جد حسین پر جن کا لاشا بے گور و کفن رہا، 3 دن تک حسین کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑی برابر کی بہن زینب کبریٰ زوجہ جناب رباب اپنے مولا کا لاشا دیکھتی رہی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جناب زینب نے امام حسین سے وعدہ کیا تھا، اے میرے بھائی تمہاری امانتوں کو سالم رکھوں گی۔ امام نے خاص طور پر سکینہ کے لیے کہا تھا، اے میری بہن زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اب یہ 2 جملے سننے کے بعد اب یہ جملہ سنیے کہ جب جناب زینب کی سواری کربلا میں آئی ہے، شام سے رہائی پا کر بی بی جب کربلا آئی ہے نا تو اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا بی بی نے کہ اونٹ بیٹھ جائے تو بی بی اترے۔ کھڑے اونٹ سے جناب زینب نے خود کو گرا دیا اور گئی ہے قبر حسین کے قریب اور پہلا سلام کر کے یہ کہا، بھائی تمہاری بہن شرمندہ ہے، تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کر آ گئی، سکینہ شام میں رہ گئی، اپنا قربہ شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔